دوستوں مسلمان چلتے رہے یہاں تک کہ 17 رمضان المبارک کی شب لشکر اسلام نے بدر کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ مبارک جمعہ کا دن 17ویں تھی ماہ رمضان کی، شہادت گاہ میں فوج آ ہی پہنچی اہل ایمان کی۔ عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبانیں خشک پوشاکیں دریدہ پاؤں میں چھالے۔ یہ اس قربان گاہ میں آج پیدل چل کے آئے تھے، نہا کر اوس میں اور دھوپ میں جل جل کے آئے تھے۔ نہ ان کے پاس تلواریں نہ ان کے پاس ڈھالیں تھیں، نہ غلہ ان کے اونٹوں پر نہ پانی کی پکھالیں تھیں۔ نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک چھپر بنا دیا گیا تاکہ وہاں سے پورا میدان آپ کی نگاہ میں رہ سکے۔ دوستو ضروری انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چھپر میں تشریف لے گئے اور پھر بارگاہ رب العالمین میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور یوں 17 رمضان المبارک کی شب اس طرح سے بسر ہوئی کہ ایک طرف رحمت للعالمین اپنے جانثاروں کی مدد اور نصرت کی دعائیں کرتے رہے، ساری رات فتح مبین کے عطا کیے جانے کی التجائیں کرتے رہے، جبکہ دوسری طرف عددی اکثریت اور ساز و سامان پر نازا کفار مکہ اور ان کے سردار نے نہایت بے فکری اور تکبر کے عالم میں رات گزاری۔ دوستو اگلی صبح 17 رمضان المبارک کا وہ تاریخ ساز دن آ پہنچا جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ صفیں درست کی گئیں اور بالآخر دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ کھڑے تھے روبرو اب صف بصف حق صف بصف باطل، ادھر حق سر بکف موجود ادھر خنجر بکف باطل۔ ادھر وہ جن کے دم سے ہو گیا اسلام پائندہ، ادھر کفار کی دنیا کا ہر کافر نمائندہ۔ آیا تھا ایک جانب نور ظلمت دوسری جانب، صفائے قلب ایک جانب کدورت دوسری جانب، صداقت ایک جانب اور طاقت دوسری جانب، تحمل ایک طرف جوش حماقت دوسری جانب۔ ادھر اعلائے ایمان کو ادھر تکذیب کرنے کو، ادھر تعمیر کرنے کو ادھر تخریب کرنے کو، ادھر مسلم ادھر مشرک، ادھر مومن ادھر کافر، پدر مسلم پسر مشرک، پسر مومن پدر کافر۔ ادھر تقدیر پر شاکر، ادھر تدبیر پر تکیہ، ادھر فضل خدا پر ناز ادھر شمشیر پر تکیہ۔ نہ دیکھا تھا کبھی خورشید نے پہلے یہ نظارہ، ادھر ایمان سفارا ادھر شیطان سفارا۔ دوستو کفار مکہ کے لشکر سے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر آگے بڑھا اور اس نے اعلان کیا کہ ہمارا مقابل ہمارے سامنے آ جائے۔ اس نے کہا، میں ہوں عتبہ بن ربیعہ، جانتے ہو تم میں کیا ہوں کون ہوں اچھی طرح پہچانتے ہو تم۔ میرا بیٹا ولید اور بھائی شیبہ ساتھ ہیں میرے، یہ دونوں میرے بازو ہیں یہ دونوں ہاتھ ہیں میرے۔ ہمیں تم تول لو یاد گزشتہ کے ترازو میں، کہ ناواقف نہیں دنیا ہمارے زور بازو سے۔ اگر تم میں سے کوئی حوصلہ رکھتا ہو مرنے کا، جسے ناشاد ہو ارمان دنیا سے گزرنے کا، ہماری تیغ کا مد مقابل بن کے آ جائے، ہماری ضرب سہ جانے کے قابل بن کے آ جائے۔ دوستو دشمن خدا کی اس للکار کے جواب میں مسلمانوں کے لشکر سے 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن عتبہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ لشکر اسلام سے نکلنے والے تینوں سپاہیوں کا تعلق انصار سے ہے، اس نے انہیں پلٹ جانے کا کہا اور چلایا، اخرج الینا یا محمد اکفاءنا من قومنا، اے محمد
ہمارے مقابلے میں ہم سے لڑنے کے لیے ہماری قوم کے لوگ بھیجے جائیں۔ پکارا اے محمد، بھیج میرے ہم نبردوں کو، نہ کر ان کاشتکاروں کے مقابل شیر مردوں کو۔ سنا ہے اس نرالی فوج میں قریشی بھی شامل ہیں، وہی آئیں وہی ہم رتبہ و مد مقابل ہیں۔ دوستو، اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ، اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن الحارث کو میدان میں نکلنے کا حکم دیا۔ آقا کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے تینوں جانثار میدان میں نکلے اور پلک جھپکتے ہی اپنے دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ دوستو، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے تو اپنے مد مقابل کو پہلے ہی وار میں جہنم واصل کر دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ عتبہ کے وار سے شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر اپنے لشکر میں واپس آ گئے۔ اور دوستو، یوں انفرادی مقابلے کے اختتام کے ساتھ ہی اہل حق اور اہل باطل کے درمیان، نور اور ظلمت کے درمیان اور کفر اور ایمان کے درمیان گھمسان کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ مارکے کے شدید ہوتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھپر میں تشریف لے گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگے، دعائیں مانگنے لگے، فتح مبین کے عطا کیے جانے کی التجائیں کرتے رہے۔ ادھر جنگاوروں کے حوصلوں پر تنگ تھی وادی، ادھر سجدے میں تھا زیر عریش اسلام کا ہادی۔ جبیں سجدے میں تھی دل مضطرب تھا، اشک بہتے تھے، نبی محو دعا تھا، جبرائیل آمین کہتے تھے۔ محمد کی زباں یا حیو یا قیوم کہہ کہہ کر پے امت طلب کرتی تھی نصرت آج رو رو کر۔ قریب سجدگاہ صدیق محو اشک باری تھے، لبے محبوب پر اس وقت یہ الفاظ جاری تھے، الہی یہ تیرے بندے ہیں تیری راہ میں حاضر، ہوئے ہیں سر بکف ہو کر شہادت گاہ میں حاضر۔ تیرے پیغام کی آیات ہے ان کی زبانوں پر، مدار قسمت توحید ہے ان چند جانوں پر۔ اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا۔ الہی اب وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر۔ دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر الہا و زاری کی، اس قدر فریادیں کی، دعائیں مانگی کہ آخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے بہت دعائیں کی، آپ نے بہت التجائیں کر لی ہیں، پروردگار آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اونگ آ گئی اور چند لمحوں بعد جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ مارکے میں بنفس سے نفیس شریک ہو گئے۔ زبان وحی نے آخر سنا دی نص قرآنی، عریش و عرش میں طے پا گئی تقدیر انسانی۔ نوید نصرت حق لے کے نکلے آپ میداں میں، قدم بوسی کی جرأت آ گئی خون شہیداں میں۔ فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے، زمین شق ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی سے، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، خدائی ہو گئی محفوظ شیطانوں کے حلے سے۔ صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی، کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی۔ دوستو، غزوہ بدر میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہتے مسلمانوں کی تسلی کے لیے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد و نصرت فرمائی، وہیں تعداد کی قلت اور اسلحے کی کمیابی کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں نے اس بہادری اور جواں مردی سے جنگ لڑی کہ تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی
آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے، تو حضرت عمیر کہنے لگے واہ واہ بہت خوب۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے امید ہے کہ آج میں اس جنت کو پالوں گا۔ ساتھ میں کچھ کھجوریں تھی، کھانے لگے۔ پھر اچانک خیال آیا کہ عمیر اگر یہ کھجوریں کھاتا رہا تو جنت میں جانے میں دیر لگ جائے گی، اس جنت کو پانے میں دیر لگ جائے گی۔ چنانچہ ان کھجوروں کو پھینکا، تلوار سنبھالی اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ اسی طرح 2 انصاری بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ چچا جان ابو جہل کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ اس دشمن خدا کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اسلام کا بڑا سخت دشمن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتا پھرتا ہے، آپ کو سب کو شتم کرتا ہے، بخدا اگر آج وہ ہمیں مل گیا تو ہمارے ہاتھ سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارے سے ابو جہل کی نشاندہی کر دی۔ جیسے ہی ان دونوں کو ابو جہل کے بارے میں پتہ چلا، وہ تیزی سے اس کی جانب لپکے اور تلوار کے وار سے اسے شدید زخمی کر دیا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دور سے دیکھ رہا تھا، اپنے باپ کو بچانے کی غرض سے آگے بڑھا اور ان 2 صحابیوں میں سے ایک کے کندھے پر اس زور سے تلوار سے وار کیا کہ ان کا بازو تقریباً ان کے کندھے سے کٹ گیا۔ صرف تھوڑی سی جلد کٹنے سے باقی رہ گئی، جس کی وجہ سے ان کا بازو لٹکنے لگا۔ دوستو اس لٹکتے ہوئے بازو سے کچھ دیر تو وہ لڑائی کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، لیکن جب جنگ لڑنے میں دقت پیش آنے لگی تو اپنے لٹکتے ہوئے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور کھینچ کر جسم سے الگ کر دیا، اور پھر دوبارہ اسی طرح دشمنوں کے مقابلے میں بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ دوستو قصہ مختصر یہ کہ سخت اور زبردست جنگ کے بعد کفار مکہ کے دلوں میں اضطراب اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہونے لگا، اور بالآخر وہ 70 مقتول اور 70 قیدیوں کو چھوڑ کر میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ مجاہد جا پڑے کفار پر، گھبرا گئے کافر، ہوا کا رخ بدلتے ہی ہزیمت کھا گئے کافر، ہوا کا رخ بدلتے ہی ہزیمت کھا گئے کافر۔ بھری تھی خاک آنکھوں میں، سجھائی کچھ نہ دیتا تھا، سوا اللہ اکبر کے سنائی کچھ نہ دیتا تھا۔ دلوں پر ہیبت حق چھا گئی، کفار بھاگ اٹھے، پڑی جب دونوں جانب سے خدا کی مار بھاگ اٹھے۔ سراسیما ہراسا بدحواس و منتشر بھاگے، یہ اس سے 10 قدم آگے، وہ اس سے 10 قدم آگے۔ پسر دم توڑنے والے پدر کو چھوڑ کر بھاگا، پدر زخمی پسر کے حال سے منہ موڑ کر بھاگا۔ ہوا جب منتشر جمعیت باطل کا شیرازہ، کیا شیطان نے اللہ کی قدرت کا اندازہ۔ اتارا جا چکا تھا دست حق سے تاج باطل کا، سرے میدان تعاقب ہو رہا تھا آج باطل کا۔ وہی لشکر جو دھاوا کر کے آیا تھا ضعیفوں پر، شرارت کا وہی طوفان جو چھایا تھا شریفوں پر۔ وہ باطل چھٹ گیا آخر، وہ لشکر کٹ گیا آخر، معین وقت آیا زور باطل گھٹ گیا آخر۔ دوستو جنگ کے اختتام پر جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن خدا ابو جہل کا سر تن سے جدا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اللہ اکبر، الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ نے کہا کہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی تمام گروہوں کو شکست سے دوچار کیا۔ اور دوستو یوں کفر اور اسلام کی اس پہلی جنگ میں اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ نصیب فرمایا، مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا اور کفر کے مقابلے میں اسلام کو سربلندی نصیب فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جن جانثاروں نے غزوہ بدر میں آپ کا ساتھ دیا
اور آپ کے ساتھ جنگ میں شریک رہے، ان کے درجے کو خالق کائنات نے کچھ اس درجہ بڑھا دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں متوجہ فرما کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بدر والو اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ او فقد غفرت لکم۔ بدر والو، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فرماتے ہیں کہ اب جو چاہے کرو، تمہیں بخش دیا گیا ہے اور تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ دوستو انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔